غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ثلاثہ لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ایک بار دیوبند میں ٹیچرز میں لڑائی ہو گئی، دو گروپ بٹ گئے، تب مولانا قاسم نانوتوی اپنی قبر کو پھاڑ کر جسد انصری کے ساتھ دیوبند مدرسے میں تشریف لائے، لوگوں کو مشورہ دیا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، مشورہ دے کے واپس جا کر قبر میں لیٹ گئے۔ ہم پوچھتے ہیں نانوتوی صاحب کو قبر میں کس نے بتایا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ نانوتوی صاحب کو کس نے بتایا کہ دیوبند میں لڑائی ہو گئی ہے؟ قبر سے دیوبند تک کا راستہ نانوتوی صاحب کو کس نے بتایا؟ اگر یہ چیزیں کفر ہے، آپ کو پورے مجمع کے سامنے کہنا پڑے گا کہ تھانوی صاحب سے کفر ہوا ہے، یہاں پر بولنا پڑے گا۔ دیوبندیوں کا علماء کے بارے میں بھی اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے نبیوں کے بارے میں علم غیب اتنا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب لامحدود ہے، اور اولیاء اللہ کا ہو اور یا نبیوں کا ہو علم غیب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محدود دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لامحدود ہے۔ تو پھر ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا اور نبیوں کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور آپ کے کہنے کے مطابق جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب تھا، حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر یہ سب باتیں کس بات کی دلیل ہو رہی ہیں آپ کی جانب سے؟ ویسے ہی حضرت عائشہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہار ٹوٹ گیا تھا، منافقین کی بات ہوئی تھی، وہاں بھی علم غیب کے بارے میں آپ کا جو تصور نظر آ رہا ہے اور آپ کا جو نظریہ مجھے معلوم ہو رہا ہے وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں نعوذ باللہ فرق نہیں کر پا رہے۔ آپ سب نے سنا، حضرت نے کہا حضرت کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اب تک کچھ کہا؟ میرے بڑے بھائی، ہم نے تقریر کے بالکل شروع میں واضح کیا، اگر آپ نہیں آئے تھے، ذاتی اور عطائی کہی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی کرتے تھے، یہ طاقت اللہ نے دی تھی۔ اللہ ہوا کا ڈائریکشن چینج کرتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ گنگوہی صاحب کہتے ہیں فتویٰ رشیدیہ میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کو پکارے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو دی ہے۔ آپ ہم پہ کیوں الزام لگا رہے کہ ہم ذاتی سوچتے ہیں؟ ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلے پیج پہ لکھ دیا، کتاب کا نام بھی لکھ لیں، الدولۃ المکیہ، اللہ کا علم ذاتی اس کا اپنا ہے، لامحدود ہے، حضور کا عطائی ہے اور محدود ہے۔ ہم جو چیز کہہ رہے نہیں ہیں وہ ہم کو اب کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ سنیے، میں نے کبھی کہا معاذ اللہ کی حضور اور اللہ برابر ہے؟ اور محسوس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور بھائی ہنسے مت، دیکھیں سنجیدہ گفتگو ہے۔ آپ کی جو گفتگو ہے جی حضرت، اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے جو آپ وہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے وہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک بات حضرت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام چیزیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں معلوم ہوتی تھی۔ آپ کو ایک دے دوں میں مثال، حافظ لگ رہے ہیں آپ چہرے سے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے مشہور، آمن الرسول، کوئی بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جا کر دیکھ لیں، کہا جاتا ہے ایک بار وہ جبرائیل کے ذریعے دی گئی، ایک بار اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ عطا کی ہے۔ جا کے پڑھ لیں کوئی بھی تفسیر۔ دوسرا سن لیجئے بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت اپنا ہاتھ یوں بڑھایا اور کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں ہاتھ کیوں بڑھایا؟ فرمایا مجھے جنت دکھایا گیا اور انگور میں نے توڑ لیا۔ یعنی حضور کو بہت سی چیزیں بنا جبرائیل علیہ السلام کے بھی بتائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تھا اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا آنا ضروری نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بنا جبرائیل کے بھی حقیقت کو اظہار کیا جاتا تھا۔ جیسے جامع ترمذی کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے رب کا دست قدرت میرے دو شانوں کے بیچ میں آیا، مجھے تمام مشرق اور تمام مغرب کا علم دیا گیا۔ یہ بنا جبرائیل کے ہے۔
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर वही के आपके कहने के मुताबिक हजरत आयशा की तोहमत के बारे में इल्म हो चुका था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार क्यों करते रहे? अरे मैं 10 बार इसका जवाब दे चुका हूं। सुनिए, आप लोग खामोश, आप लोग खामोश। हजरत इसका जवाब मैं देखिए, लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग बोलेंगे मैं चला जाऊंगा, अगर आप बोलेंगे मैं चला जाऊंगा, खत्म बात है। क्या है भाई, कोपल के लोग, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कोपल, आप लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस जवाब को दोहरा रहा हूं, तीसरी बार। भाई आप मुझे इस बात का दुख है, हर शख्स अब जो है मुबल्लिग बनेगा, हर शख्स एक दूसरे को चुप कराएगा। आप खुद चुप हो जाएं। हजरत ने तीसरी बार सवाल किया कि जब हुजूर को इस बात का इल्म था तो हुजूर ने 40 दिन इंतजार क्यों किया। ये तीसरी बार सवाल है, मैं तीसरी बार जवाब दे रहा हूं। हुजूर चाहते थे मेरा रब पाकी बयान करे, तो अल्लाह ने 40 दिन इंतजार किया, हुजूर नहीं कर रहे थे। भाई रब ने पाकी बयान जब पहले ही कर दी है, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के पहले रसूल नहीं कि नहीं, 1 मिनट 40 दिन बाद आयत नाजिल हुई, 40 दिन बाद, 40 दिन के। लेकिन आपसे जो मैंने जवाब मांगा था, आपने जवाब में ये बात कही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ वही नाजिल हुई है जिब्राइल के जरिए, और बगैर जिब्राइल के वास्ते के भी आपके ऊपर वही नाजिल हुई है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हो चुकी थी जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 40 दिन क्यों इंतजार किया? मैं ये कह रहा हूँ, इसका जवाब चाहता हूँ। आराम से सुन ले, गौर से सुने हजरत, सुने। जो वही बिना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाजिल होती थी, उसको कुरान का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। समझ लिए भाई, आप लोग सुनेंगे तो फिर इल्म कैसे बढ़ेगा। जो वही बिना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाजिल होती थी, उसको कुरान का हिस्सा नहीं बताया जाता था। जब ये आयाते बारात नाजिल हुई 40 दिन बाद, तब ये कुरान का हिस्सा बनी। समझ में आ गया? लेकिन हदीस में तो वो लिखी जाती थी ना, जैसे कि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है कलाम पाक और दूसरा है हदीस। तो अगर कलाम पाक में वो चीज नहीं आई तो हदीस में तो आ रही थी ना। जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खास सहाबियों की दी, हदीस से साबित कर रहा हूं। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुनाफिकीन के नाम बताए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकीन के नाम सबको नहीं बताए, न किसी हदीस में लिखा गया है, सिर्फ हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताए। सिर्फ कुरान की वो चीजें हैं जो पूरी लिखी गई हैं, खास इल्म सबको नहीं दिए गए। पूछने दीजिए उनको। जैसे मसलन मसलन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब किसी की मौत हो जाती तो बोलते हुजैफा को बुलाओ। मालूम है आप लोग को? हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु आते तो कहते हैं कि देखो सिर्फ तुमको रसूल अल्लाह ने ये इल्म दिया है कि कौन मुनाफिक था, बताओ ये मुनाफिक है कि नहीं। वो कहते हैं तो नहीं पढ़ाता, बोलते नहीं तो पढ़ाते। ये हदीस में मौजूद है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्दन फर्दन कुछ चीजें कि कुछ हजरत अली को दे दी, कुछ हजरत उस्मान को दे दी, कुछ हजरत उमर को दे दी, अलग अलग चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। या आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं बता नहीं रहा। नहीं, हमारे पास जो हदीस है वो सिर्फ हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, इसलिए हमने बताया। हमने जो आपको बताया ये हदीस मौजूद है, फतहुल बारी में देख लें कि सिर्फ हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफिकीन के नाम बताए गए थे। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं। ठीक है, अब तो अभी हजरत का पहला सवाल खत्म हुआ है, अब दूसरा सवाल है। अच्छा नहीं जी हजरत, दूसरा सवाल जी। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है जी कि बुखारी की जो रिवायत है
جی جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جا رہے ہیں جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جی 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 اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 شاخوں کے ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر، جی کہ میری دعا کو محدود کر دیا گیا ہے، جی اور جب تک یہ دونوں شاخیں ہری رہیں گی تب تک کیا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ جی اب یہاں سے یہ بات نکالنا کہ قبروں کے اوپر اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا یا مالائیں چڑھانا، یہ اس حدیث سے ثابت کرنا کیسے صحیح ہے؟ آپ مجھے جواب فرمائیں۔ اللہ اکبر، ایک بار درود شریف پڑھیں بھائی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کی شرح میں امام ابن حجر الاسقلانی شافعی، ملا علی امام عینی حنفی، ملا علی القاری مشکات کی شرح مرقات، مالکی فقہ کے تمام محدثین، حنبلی فقہ کے ابن جوزی، سب کیا لکھتے ہیں نقل کراتا ہوں۔ کہا نا یہ آپ نے کیسے استدلال کیا؟ یہی تو فضل اللہ چشتی کی ایک بات ہے، کوئی استدلال نہیں، صرف علماء کی قول بیان کرتا ہے۔ سن لیں، یہ ہم نے استدلال نہیں کیا، ایک صحابی نے اپنے انتقال کے بعد وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہ ٹہنی رکھنا، کیونکہ حضور نے ایسا کیا تھا۔ ابن حجر اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں تمام علماء اہل سنت کا یہ قول ہے کہ صرف کھجور کی پتی نہیں، کوئی بھی ہری بھری چیز لکھی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی نے استدلال کیا تھا۔ اب ہم لوگ تو صحابی کے ماننے والے ہیں، وہابی کے نہیں۔ ہری بھری چیز رکھی جا سکتی ہے، کھجور کی ٹہنی ہو یا کسی اور درخت کی شاخ ہو، آپ لوگوں نے کیوں مخصوص کر لیا ہے پھولوں کو؟ بھائی ہم تو اپنے بھائی رکھ دیں، ٹھیک ہے بھائی، رک رہے بھائی، نہیں آپ پوچھے بھائی، جی جی ٹھیک ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ آ گئے ہیں، حضرت کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب پھول بھی رکھی جا سکتے، نہیں بھائی حضرت کا سوال ہے جب کھجور کی ٹہنی رکھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ صرف پھول کیوں رکھتے ہیں؟ ہم حضرت سے وہ کہیں گے پھول ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور شریعت میں اس کی قباحت نہیں ہے، لیکن کیا کل سے آپ پیڑ پودے رکھنا شروع کریں گے؟ پیڑ پودے نہیں، سنت۔ ارے وہی جو بھی ہری بھری چیز، ٹہنی پتی۔ دیکھیے اگر آپ حنفی فقہ، آپ نے تھانوی صاحب کے نام کے آگے رحمت اللہ لگایا، یعنی آپ حنفی فقہ کے ہیں نا، آپ حنفی فقہ در المحتار دیکھ لیجئے، ہدایہ دیکھ لیجئے، فتویٰ عالمگیری دیکھ لیجئے، بحر الرائق دیکھ لیجئے، المبسوط دیکھ لیجئے، سب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ہری بھری چیز قید نہیں ہے کہ وہ ڈالی ہو۔ اب آپ یہ سب کے سامنے بول دیجئے کہ میں حنفی فقہ کو نہیں مانتا ہوں تو اہل حدیث ہوں، تو دوسرا حوالہ دوں؟ اپنے آپ کو حنفی کہہ کر آپ ان کتابوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر 2 شاخیں ڈالی تھیں، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جی لیکن ہم لوگوں کو تو وحی کے ذریعے رک جاؤں میں، یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ تخفیف ہو جائے گی؟ بس اتنا بتا دیے سب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا یہ دعا کی تھی کہ اللہ، بھائی دیکھیے ابھی جھوٹ پکڑا جائے گا، آپ لوگ خاموش ہیں، بس دیکھیے کیسے جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ جی حضرت، ہاں آپ یہ بتائیے کہ حضور کو نے دعا کی، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور نے دعا کی اور دعا پہ حضور کو معلوم چلا کہ یہ ہری پتی رکھنے پہ عذاب کم ہوگا، یہ مجھے بتائیے آپ۔ سب لوگ ریکارڈ کر رہا ہے بھائی۔ جی حضرت۔ شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری جی انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ہم لوگوں کو بتائی اچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر نکلے جا رہے تھے جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جی تو 2 شاخیں اللہ، ایک کھجور کی شاخ لی اور ان کو چیرا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس قبر پر ڈالا، ایک اس قبر پر ڈالا، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا محدود رکھی گئی جی کہ تمہاری دعا مستقل تو پوری نہیں ہوئی، جی لیکن آپ یہ کام کر دیجئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ ان کے حوالے سے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ سب نے سنا
کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے. ان کے ایک استاد تھے, ان کی استاد کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. ہم نے ہر جواب حدیث سے دیا ہے. مفتی سعید پالن پوری ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. آپ ابن حجر لائیے. ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھنے سے تو آپ علم والے لکھ رہے ہیں. آپ کل کو تھانوی کی عبارت لائیں گے, گنگوئی کی. حدیث کا حوالہ لائیے صاحب. اگلا سوال کیجئے, جو وقت ہو گیا. جی ہاں, ہلو حضرات اور مشائخ سے ایک گزارش ہے, میں تو چلا جاؤں گا. آپ کو حضرت سے وہ کتاب لینی ہے جس میں وہ پالن پوری صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور کو وحی آئی تھی کہ تم دعا کرو گے تو تم یہ توڑ کر رکھو, دعا کرو گے آپ سب کے سامنے. اور اگر یہ نہ دے پائے وہ حدیث تو ان کو سب کے سامنے بولنا پڑے گا کہ میں نے حضور کی طرف ایک غلط حدیث موڑی تھی. اگر نہ دیکھ پائے آپ تو, آپ نے ابھی حوالہ دیا نا حضرت کی پالن پوری صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور جا رہے تھے تو حضور کو یہ وحی آئی کہ تم اس کو توڑ کے رکھ دو اور دعا کرو. پھر آپ نے کہا میں پالن پوری صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ پورے کوپل شہر والوں کو بول دیں یہ حدیث آپ نہ دکھا پائے تو آپ نہیں یہ لکھ کے دے دیں گے کہ پالن پوری صاحب جھوٹے اور مکار تھے. اگر نہ دکھا پائے تو بتائیے, ایک ہی سوال ہم کر رہے ہیں, دیں گے کہ نہیں؟ اگر ارے حضرت ہمارا ایک ہی سوال ہے. آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور کہا یہ میں پالن پوری صاحب کے حوالے سے دے رہا ہوں. میری ایک چھوٹی سی گزارش, آپ نے اتنا کچھ کہا, میں نے کچھ نہیں کہا. میری ایک گزارش, آپ پورے شہر کے کسی بھی مشائخ کو پالن پوری صاحب کی اس حدیث کو اصل حدیث کی کتاب سے لا کے دکھا دیں. اگر آپ دے دیں گے تو الحمدللہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ایک حدیث میں ہمارا علم اضافہ کیا. لیکن وہ حدیث اگر نہیں ہوگی تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ پالن پوری صاحب نے حضور کی طرف ایک جھوٹی حدیث مڑی؟ ایک چھوٹا سوال ہے, ہاں یا نا؟ پہلے بھائی ان کو بولنے دیجیے, وہ بہت خطرناک سوال ہے. اب میں ابھی یہاں پر اتر پردیش سے یہاں ہوں. اچھا میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ کم ہے, جی جس کی بنا پر جب میں گھر جاؤں گا عید میں جی تو اس سے پہلے میں آپ کو ان کی کوئی بات آپ کے پاس تک پہنچانا مشکل ہے میرا, جی. کیونکہ جب تک میں وہاں نہیں جاتا میرا ان کی کتاب اور ان سے رابطہ نہیں ہوتا. اچھا پالن پوری صاحب کی اس کتاب کا نام بتا دیجئے, میں خرید لوں گا. پالن پوری صاحب کی کتاب کیا, میں ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے اس طریقے کی تشریح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. بس ٹھیک ہے, لے لیجئے مائک بھائی, کلیئر ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے ابھی صرف ان کتابوں میں جعلی چیز دیکھی نا کیسے بدل رہے ہیں. اب درسگاہوں میں بھی غلط چیز بتائی جا رہی ہے. چلیے بھائی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.